علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل ربنا آتیہم فی ضعفین من العذاب ولعنہم لعنا کبیرا۔ وقال تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ محترم حضرات، آج کے ہمارے اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ سوال کر رہے ہیں کیا سیاستداں جھوٹ بول سکتے ہیں، کیا ان کو چھوٹ ہے؟ اس کے بارے میں آپ کچھ بولیے۔ ہندوستان کے سبھی سیاستداں عموماً ہندوستان کے خصوصاً ہندوستان کے مسلمان سیاستدان کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ہمارے پاس اسلام ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ایمان ہے، کعبۃ اللہ ہے، اور پھر مسجد نبوی بھی ہمارے پاس ہے، مکہ بھی ہے، مدینہ بھی ہے، رحمت رب العالمین بھی ہے، رحمت اللہ العالمین بھی ہے۔ کچھ پابندیوں کے ساتھ، کچھ ریسٹرکشن کے ساتھ ہمیں اس بات کی چھوٹ دی گئی ہے کہ کیا کرے ثواب ہے، کیا کرے تو عذاب ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کے لیے تو فکر انگیز بات ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو، اس میں سیاستداں ہی ملوث نہیں ہے، اس میں عام مسلمان بھی اس کا شکار ہے۔ لہٰذا اسلام میں، شریعت میں، کتاب و سنت میں، اللہ اس کے رسول کے پاس اس کی قطعی گنجائش نہیں ہے کہ کوئی جھوٹ بولے، چھوٹی جھوٹ، بڑی جھوٹ، بار بار جھوٹ، ہر بار جھوٹ، اس کی کسی بھی قسم کی لفظ مسلمان کے پاس اس کی چھوٹ نہیں ہے۔ ایک بدو آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایمان لایا، آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دور جاہلیت میں ہر وہ کام کی ہے گناہ کے جس کو کوئی ایسا گناہ نہیں ہوگا جس کو میں نے نہ چھوڑا ہو، لہذا مجھے آپ ایک ایسی بات بتائیے ایٹ اے ٹائم، میں سب گناہ چھوڑ نہیں سکتا ہوں، ایک بات بتائیے جس کی بیس پر میرے اندر سے گناہ چھوٹتے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا ٹھیک ہے، ایک کام کرو، آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے، انہیں سمجھا کہ بھئی چھوٹی بات ہے، میں تو چوری کرتا ہوں، ڈاکے ڈالتا ہوں، پیپرز بناتا ہوں، لینڈ گرابنگ کرتا ہوں، رشوت لیتا ہوں، زنا کراتا ہوں، زنا کرتا ہوں، پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہوں، شرک کرتا ہوں، کفر کرتا ہوں، پوجا کرتا ہوں، یہ تو معمولی چیز ہے، چلا گیا۔ حسب عادت شام ہوئی تو وہی پینے کی عادت تھی، وہی بازاروں میں جانے کی عادت تھی۔ جب نکلا تو اس کو خیال آیا کہ کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مجھے حاضری دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر پوچھے کہ رات بھر کہاں تھا تو کیا جواب دوں گا؟ میں نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا، لہذا باز آ گیا، پینے گیا۔ تو اگر اللہ کے رسول پوچھے کیا کر رہا تھا، باز آ گیا، دھیرے دھیرے جھوٹ چھوڑنے کی وجہ سے پورے برائیوں سے انہیں باز آ گیا۔ تو یہ بات ہمیں روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ جھوٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ جھوٹ اگر بولیں گے آپ تو سب چیزیں آپ کے لیے کرنا آسان ہو جائے گا۔ کہیں اور جا کے اب آپ پوچھے کہاں تھے، نہیں میں یہیں پر تھا، میں بازو تھا، میں دوستوں میں تھا، میں فلانے کے گھر پہ تھا، 50 جھوٹ بولنا پڑتا ہے آپ کو۔ جھوٹ خرابیوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، یہ بنیاد، اسی کے اوپر پوری بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے آپ کی، اسٹرکچر ہے ایک معنوں میں، یہ تمہارے ایمان کا اسٹرکچر ہے۔ کسی کو بھی گنجائش نہیں، آپ مسلمان کو سوال کرنے والے چاہے میں ہو، کسی کو بھی گنجائش نہیں ہے اس بات کی، چاہے عالم ہو چاہے سیاستداں کیوں آپ کا نشانہ بن رہے ہیں؟ آپ سستے بولو، ایسا نہیں ہے، ان پہ بھی پوچھیں۔ اور ایک بات میں یہاں پر بتا دوں کہ بڑے ایم پی ہے، ایم ایل اے ہے، بڑے ہیں، سربراہ ہے، اگر وہ نیک کام کرے تو ان کو اجر بھی زیادہ ہے، اگر انہوں غلط کام کریں تو ان کو عذاب بھی زیادہ ہے، جیسا ثواب جاریہ ہوتا ہے ویسا عذاب جاریہ بھی ہوتا ہے۔ یہ بات بھی مد نظر رکھے سربراہ، کیونکہ پوری ذمہ داری ان کی ہے۔ ایک امام ہے، پوروں کی امامت کر رہا ہے، سچائی سے امامت اگر ہو جائے تو پوروں کا اجر اس کو ملے گا، اگر غلطی کرے گا، کوتاہی کرے گا، اپنے اندر خامی رہے گی تو پوروں کا نماز کا ذمہ داری نہیں وہی ہوگا۔ اسی طرح کہتے ہیں سیاستداں کا بھی ایسا ہی مسئلہ ہے۔
چاہے وہ 15 بٹل خون دیے ہو، چاہے وہ ریونت ریڈی صاحب بچپنے کے دوست ہو، تو القرآن بول کے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو روشن دلیل لے کر کے آؤ، پروف لے کر کے آؤ، ایویڈنس لے کر کے آؤ۔ ایویڈنس نہیں ہے، جھوٹ بول رہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جھوٹ آسانی سے پہچانی جا سکتی ہے، بندہ بھی ہوشیار ہے، بندے کو بھی عقل دی ہے اللہ تعالیٰ، لیکن کچھ خاموشی میں، کچھ مجبوری میں خاموش بڑھ جاتا ہے۔ لیکن ایسی بھی مت بولیے جس سے کہ آپ کا گریڈ کم ہو، آپ کا امیج کم ہو، آپ کی عزت کم ہو، ایسا بھی اسلام میں نہیں ہے۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ شریعت کا کیا مطلب ہے؟ ایک بہت بڑی عرب کی عورت چوری کے کیس میں پکڑی گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مقدمہ آیا، ثابت ہوگا کہ انہیں چوری کری ہے، تو بولے کہ اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دو۔ ریکمنڈ آیا، بولے یا رسول اللہ بہت بڑے قبیلے کی عورت ہے، بہت بڑے حسب نسب کی عورت ہے، لہذا اس کو چھوٹ دے دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شریعت کسی سے بھی مبرہ نہیں ہے، حسب نسب سے مبرہ نہیں ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیتا تھا۔ امت کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے۔ بطول، جنت کی عورتوں کی سردار فاطمہ، لخت جگر، کیا وہ چوری کر سکتی؟ نہیں، لیکن امت کے لیے لیسن ہے، امت کے لیے وارننگ ہے، اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو اس کے ہاتھ کاٹ دیتا تھا۔ شریعت کسی سے مبرہ نہیں، شریعت کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے۔ تو سیاستدان کے لیے عبرت ہے۔ اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ جیسا ہی دیکھے گا کہ اس کا ڈیٹا کاپنے لگ جائے گا، یہ قیامت کے دن بیٹا کہے گا یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، ہائے ہماری کم بختی، ایک ایسی کتاب ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، اس نے ہر چھوٹے اور بڑے گناہ کو انٹی کیا ہوا ہے، ووجدوا ما عملوا حاضرا، تمہارے اعمال تمہارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ ولا یظلم ربک احدا، تمہارے رب کی طرف سے کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہاں پر تو تم ان کی تائید میں، پاورفل لوگوں کی تائید میں گفتگو کر رہے ہو، اللہ کے سامنے قیامت کے دن کون ان کی تائید میں گفتگو کرے گا؟ کوئی نہیں رہے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اور اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے بھائی باپ سے بھاگے گا، اپنی ماں سے بھاگے گا، اور اپنی بیوی سے بھاگے گا، اور اپنے بیٹے سے بھاگے گا۔ کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کام آئیں گے تو صرف تمہارے اعمال کام آنے والے ہیں۔ اسی لیے جھوٹ سے اجتناب کرے۔ عموماً مسلمان، خصوصاً سیاستداں، پورے ہندوستان کے سیاستداں کے بارے میں یہ میسیج ہے کہ اس بات کو اوائڈ کریں، زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اچھائی پر، سچائی پر گزارنے کی، قوم کی رہنمائی کرنے کی، قوم کی رہبری کرنے کی، قوم کے لیے فائدہ اٹھانے کی، قوم سے فائدہ اٹھانا، قوم کو فائدہ بھی دینا۔ خالی فائدہ اٹھا رہے، فائدہ بھی دینا ہے ان کو۔ چلو 25% اٹھا رہے ہیں، 25% ان کو بھی دو، پورا آپ ہی لے کے گئے تو کیسا؟ ایک گھر کو لے گئے تو 1 لاکھ گھر کیسا چلے گا؟ بس جھوٹ بول رہے ہیں، لینڈ گرابنگ کی اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ 1 گز زمین اگر کسی کی تم قبضہ کریں گے یا بیچیں گی جو تمہاری نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 7 طبق زمین اس کے گلے میں ڈالی جائیں گی۔ اور 7 طبق کا معنی کیا ہے؟ نہیں سمجھے، نہیں پڑھے یہ ہم سبق، ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ 7 طبق کا معنی یہ ہوتا ہے 100 گز آپ کی زمین ہے مثال کے طور پہ، زمین پہ تو آپ اندر تک 7 زمین اندر تک آپ بورویل مار سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ پورے اس کے مالک آپ ہیں۔ اندر تک کھود سکتے اس لیے کہ وہ زمین آپ کی ہے، اس کے مالک آپ ہیں۔ تو جتنا آپ مان لیے 7 طبق کتنے ہوتے ہیں اندر تک، وہی سی زمین تمہارے گلے میں ڈالی جائیں گی۔ یہاں تو 1 کروڑ کی زمینیں بیچ رہے ہیں ہم، تو ہماری پوری زندگی اس پہ ہی گزر رہی ہے۔ ہماری سیاست، ہماری ریاست، ہمارے دبدبہ، وہ پیسہ فلاں اس پہ گزر رہا ہے ہماری۔ اتنی چھوٹ، بہت ساری چیزیں ہیں بابا، ہم کو بولنے کے لیے بہت ساری چیزیں، علماء نہیں بولیں گے تو علماء کی پکڑ ہونے والی ہے۔ قیامت کے دن یہ بھی پکڑ کے لائے جائیں گے۔ آپ نے نہیں پڑھا چہل حدیث میں، بلغوا انی ولو آیا، میری باتیں دوسروں تک پہنچاؤ اگرچہ کہ وہ ایک کیوں نہ ہو۔ جو اس کو چھپائے گا، جو اس کو بتانے سے ڈرے گا، خوف کرے گا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اس کو آگ کی لگام دی جائے گی۔
جیسا گھوڑے کو لگام دی جاتی نا، ویسی آگ کی لگام دے کے اس کو کھینچا جائے گا، اس کو، وہ عالم کو، وہ مفتی کو ڈر خوف سے خاموش رہا، ان کو بتایا نہیں، انہوں بھی بولیں گے اس سے بچاؤ، انہوں بولیں گے ہم کو اس سے بچاؤ۔ ایک اور آیت کریمہ سن لیجئے، اللہ کا کلام ہے، حق ہے، سچا ہے، اچھا ہے، فیہ ذکرکم، جس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، افلا تعقلون، کیا تم اتنی سی بات نہیں سمجھتے؟ میں پڑھ رہا ہوں اس میں میرا ذکر ہے، آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ کا ذکر ہے، جو اس کی تلاوت کر رہا ہے اس کا ذکر ہے۔ یہ بہت بڑا معجزہ ہے قرآن کا، میرا ذکر، اس میں میرا ذکر نہیں ہے، آپ پڑھنے تو میں پڑھ رہا تھا، آپ کا ذکر نہیں، میرا اپنا ذکر ہے اس کے اندر۔ ربنا انا اطعنا سادتنا، اے اللہ قیامت کے دن آئیں گے پریشان ہو کے بولیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، ہم نے ہمارے سرداروں کی اطاعت کی، ایم پیوں کی اطاعت کی، ایم ایل او کی اطاعت کی، کونسلروں کی اطاعت کی۔ میں یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں اگر میں پرانی مثال دوں آپ کو تو سمجھنے میں بہت مشکل پیش آئے گی۔ ہر زمانے سسٹم یہ رہا، نام چینج رہے ہیں، چاہے بادشاہت میں رہو، چاہے جمہوریت میں رہو، چاہے شریعت میں رہو، یہ سب چیزیں وہی ہیں۔ انا اطعنا سادتنا و کبرانا، ہم نے بڑوں کی اطاعت کی۔ ارے کیا ہمارے بڑے غلط تھے؟ ہمارے بڑے کیا غلط راستے پہ تھے؟ یہ بھی وہی ہے۔ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلِ، انہوں نے ہم کو راہ سے بے راہ کر دیا۔ کسی نے کہا برکت کے ووٹ ڈالو، کسی نے کہا کہ ریگنگ کرو، کسی نے کہا کہ ٹیگنگ کرو، کسی نے کہا کہ پلاٹنگ کرو، ہم ہے نا، کسی نے کہا کہ 6 فلور کی بلڈنگ مارو، ہم ہے نا، کون آتا دیکھیں گے۔ یہ سب اسی میں تم ان کے پیچھے جانے والے ہیں۔ لوگوں، ایمان والو، ہوش میں آؤ، آج بھی وقت ہے تمہارا، ان کنتم احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت آ جائے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو کسی قدم کی مہلت نہیں دی جاتی۔ ربنا آتِیہم ضِعْفَیْنِ مِنَ الْعَذَابِ، وہاں پر یہ بولیں گے اے اللہ ان کو ڈبل عذاب دیجئے، ہماری گمراہی کا سبب، ہماری ناکامی کا سبب، ہمارے آج پریشانیوں کا سبب یہ ہمارے سردار، یہ ہمارے بڑے ہیں۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پہ بڑی لعنت بھیجی ان کے اوپر۔ ہم نے ان کی اطاعت کی، ان کو فالو کیا، ان کے فالوور بن کے پوری زندگی بھر رہے، انہوں نے برے کام ہم کو سکھائے، ہم کرتے رہے۔ آخری میں پچھتاتے ہوئے بولیں گے یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ ہم اللہ اس کے رسول کی اطاعت کیے ہوتے۔ افسوس ہوگا اس ٹائم پہ۔ قرآن پڑھیے، یہ آیت کریمہ کو حفاظ سے لیجیے۔ قرآن کی کون سی آیت کریمہ مولانا پڑھ رہے ہیں؟ کیا اس کے معنی یہی ہے، مفہوم یہی ہے، تو پھر یہ مطلب کیا ہوا؟ سمجھنے کی بات ہے مسلمانوں، خالی سیاست داؤں کو نشانہ بنانے سے پہلے تم اپنا بھی جائزہ لو۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں میں آپ کو، کتنی جھوٹ بولیں گے، کتنی جھوٹ سنیں گے، کتنی جھوٹ سہیں گے۔ سنیے، اللہ کی لعنت ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے، بولے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کا کلام سچا ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہونے والا ہے۔ رسول اللہ نے تو دی ہمیں کتاب و سنت، رب العالمین نے کہا کہ تم ہو خیر امت۔ خیر امت کا لقب کب ملے گا؟ اس وقت ہم کتاب و سنت کو فالو کریں گے، تب ہم خیر امت کا لقب ہمارے لیے سوٹیبل ہوگا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اچھے انداز میں سمجھیے، اپنی اصلاح کیجیے، آخرت کی فکر کیجیے۔ زیادہ دن رہنے والے نہیں ہیں ہم، کوئی مسلمان رہنے والا نہیں، سیاستدان بھی جا رہے ہیں، مسلمان بھی رہنے والا نہیں ہے۔ سب کو اپنی فکر کرنے کی، آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کل کے دن ان کو بولنے کے بجائے آج ان کی اصلاح کرو، کل ان کو بولنے کے پچھتانے کے بجائے، ان پہ لعنت بھیجنے کے بجائے آج ان کے فالوورز مت بنو اور ان کی اصلاح کرنے کی فکر کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔